کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی پاک لوگوں کو نماز خود پڑھاتے تھے. فلما اشتد بالمرض، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی. امر ابا بکر ان یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مصلی پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا. تکبیر، طاقت صدیق. اہل ایمان کو اس کی امامت میں کلام خود محمد مصطفیٰ جس کو بنا جائیں امام بنا. صدیق کو محمد مصطفیٰ نے مصلی کریم منتخب فرمایا. یہ شیعہ کتاب میں ہے، شرح نہج البلاغۃ درہ نشفیہ کے صفحہ 225 پر ہے. نبی پاک نے فرمایا صدیق میرے مصلی پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا. نبی کے فیصلے پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جن کا ایمان ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. حضرت معاویہ کے متعلق کوئی بندہ پوچھ رہا ہے. حضرت معاویہ نبی کے جدی رشتہ دار تھے. حضرت معاویہ کا نبی کے ساتھ رشتہ تھا. ان کی بیٹی نبی کی زوجہ مطہرہ تھی. تو نبی پاک کا رشتہ جس شخصیت سے ہوا تھا وہ شخصیت سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ اس شخصیت کے متعلق کیا خیال ہے تمہارا؟ نبی پاک نے حضرت معاویہ کی بیٹی سے نکاح کیا تھا اور قرآن مجید کی نص قطعی میں آیا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میری پاک محمد کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کا ارادہ مت کرو، جو نبی کی بنی ہے کسی اور کی نہیں بن سکتی. ازواج مطہرات کائنات کی مومنین کی مائیں ہیں، لہذا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت عظمت کا خصوصی خیال کریں. اللہ تعالیٰ تم کو نبی کا سچا غلام بنائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک نے صحابہ کے متعلق فرمایا تھا اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی، خدا سے ڈرنا میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنا. اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، بہترین لوگ ہیں. کائنات کے لوگ پہاڑے او سونا خدا کے راستے میں خرچ کرے، میرا صحابی شیر جو کا خدا کے راستے میں خرچ کرے. ان کا پہاڑے او سونا صحابی کے شیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو نبی کا سچا غلام بنائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات پاک پیغمبر کی تعلیم و تربیت پر پورا ایمان رکھیں. نبی پاک جس جماعت کی تعلیم و تربیت فرما گئے وہ کائنات کے برگزیدہ مومنین سے افضل ہے. باقی آپ حضرات بازاری قصے تو پکاتے ہیں، لیکن یہ میرا ایک مناظرہ ہے جو بہاولپور میں شیعہ سے ہوا تھا نبی کی بیٹیوں کے متعلق. میں نے شیعہ کتابوں سے نبی کا فرمان دیا، ساری کائنات کو دکھانے کی دعوت دی کہ آؤ دیکھ جاؤ، پاک پیغمبر نے فرمایا
میری بیٹیاں 4 ہیں، شیعہ مولوی میدان چھوڑ گیا، آج تک اس نے میرے ان دلائل کا جواب نہیں لکھا۔ ساری کائنات کے شیعہ اکٹھے ہو کر جواب نہیں دے سکتے، اور وہاں بہاولپور کا روشن علی شاہ شیعہ کائنات کے شیعوں کو کہہ رہا ہے کہ عبدالستار توسیع نے نبی کا فرمان دکھا دیا کہ پاک پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں، ہمارا شیعہ مولوی میدان چھوڑ گیا، آج تک اس نے جواب نہیں دیکھا۔ بلکہ یہ میرا دوسرا مناظرہ ہے، شیعہ کے 9 علماء کے ساتھ یہ میرا مناظرہ ہوا تھا۔ 3 دن مناظرہ ہوا، 3 دن کے بعد شیعوں نے کہا عبدالستار توسیع بس اب ہم کو زیادہ رسوا نہ کرو، بس مناظرہ ختم کر دو۔ ہم نے مناظرہ ختم کر دیا، اور اس مناظرے کو تقریباً 50 سال گزر گئے، آج تک شیعوں نے اس کا جواب نہیں لکھا، نہ انشاءاللہ قیامت تک لکھیں گے۔ بلکہ اس مناظرے کی ابتدا میں نے 2 ورق لکھے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے ساری زمین کے شیعہ اکٹھے ہو کر ہمارے ان 2 ورق کا جواب لکھ دے تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں۔ ہمارے دلائل کا جواب نہ انہوں نے دیا ہے نہ دیں گے۔ باقی اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے کمالات، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ کائنات کے دشمن بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ان کی قبروں سے، ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو ہمارے ان مشائخ و بزرگان دین کے فضائل بنا کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ میرے رسالے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان ذو النورین، شان حیدر کرار۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے بی بی کا فتق والا باغ چھین لیا تھا۔ یہ دنیا کی اہل سنت کی کتابوں میں یہ حوالہ نہیں ملتا۔ میں شیعہ کتابوں سے یہ حوالے لکھ چکا ہوں کہ پاک پیغمبر کے 7 باغ سیدہ فاطمہ بطول کے پاس تھے۔ سبحان اللہ۔ شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاک پیغمبر نے اپنے 7 باغ سیدہ فاطمہ بطول کو دیے تھے۔ تو دوستو یہ شیعہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے پاس نبی کے 7 باغ تھے، نبی کی